بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے پہنچے گی۔ میری آواز جہاں جہاں تک سنی جائے گی، سنی جا رہی ہے، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے، اس یقین کامل کے ساتھ کہ آپ اور آپ کی ذات سے وابستہ رشتے خیر میں ہوں گے، خیر سے ہوں گے، خیر مانگ رہے ہوں گے، خیر چاہ رہے ہوں گے، اور ان کا اوڑھنا بچھونا خیر میں ہوگا، آمین انشاءاللہ۔ آج کی بات بھی رشتوں سے ہے، آج کا ذکر بھی رشتوں میں ہوگا، رشتوں کا ہوگا، اور ان رشتوں میں ایک خوبصورت رشتہ ہماری ماں کا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والی جو سب سے پہلی یونیورسٹی ہے وہ ہماری ماں ہے۔ ماں کا ساتھ، ماں کا ہاتھ، ماں کا سایہ، ماں جیسا نہ کوئی اور رشتہ ہے، تھا، نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی جب اپنی محبت کا اظہار کیا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کا ذکر کیا، ماں کا ذکر پھر بھی آیا جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں رشتوں کی کچھ اور خصوصیات سمجھ لیں یا اشکال سمجھ لیں، وہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ اکثر و بیشتر ہم اپنی ذمہ داری میں کچھ ایسی ذمہ داریاں بھی لے لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذات میں رہتے ہوئے کوشش کرنی ہے، کوشاں رہنا ہے کہ ہم سے کسی کا دل نہ دکھے، ہمارے الفاظ کسی کا دل دکھانے کا باعث نہ بنے، اور جہاں تک ہمارے رشتے ہیں، موجودات میں سے ہیں، ہم ان کی بہتری کا سامان پیدا کر سکیں، ان کے لیے بہتر بن کے ظاہر ہو سکیں، اپنی طرف سے مکمل کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، وہ خواہ حقوق العباد میں آ جائے یا ہماری ذات سے جڑے وہ رشتے کہ جن سے ہمارا تعلق لہو کا ہے، خاندان کا ہے، نسبت کا ہے، شجرے کا ہے۔ یہ سب وہی رشتے ہیں کہ جو اپنا آپ ہماری زندگی میں رکھتے ہیں، اچھے میں رکھیں، برے میں رکھیں، خاص میں رکھیں، عام میں رکھیں، لیکن ہمیں ان کا سامنا ہے، ہمیں ان کو دیکھنا ہے، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے اور چلتے رہنا ہے۔ جہاں پر کوئی ہمیں اہمیت دے یا نہ دے، مگر ہمیں جو ہماری پرورش میں چیز شامل ہے، جو ہمیں حقائق سے پتہ چلا ہے، اور سب سے بڑھ کے جو ہمارا مذہب دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو اسی طرف لاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، رشتوں کی شان آن بان بنانی ہے۔ جو تربیت آباء و اجداد سے لی، مقدس کتاب قرآن پاک سے لی، احادیث مبارکہ سے لی، اس کو اپنی ذات پر تو اپلائی کرنا ہی کرنا ہے، اپنے رشتوں کے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے۔ تلقین یہی ہے، درس بھی یہی ہے، کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہماری زبان کے شر سے کسی کا دل نہ دکھے، ہمارے عمل سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اگر ہم کسی اعلیٰ مرتبے پر ہیں تو خود کو فرعون نہ بنا لیں، خود کو نمرود نہ بنا لیں، اپنے آپ کو حرف آخر نہ کہنا شروع کر دیں، اپنے اندر یہ سوچنے سمجھنے کی حس ختم نہ کر دیں کہ ہم حرف آخر ہیں اور ہم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان تمام تر چیزوں سے خود کو سمیٹ کے دور رکھیں۔ جن رشتوں کو آپ لے کر کے چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ذات سے کبھی بھی کوئی رشتہ ناخوش نہ ہو، در حقیقت میں جو اصلاح کا پہلو ہوتا ہے، جو اصلاحی معاملات ہوتے ہیں کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی دکھی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی ہر کوشش، آپ کی ہر کاوش درج تو ہوتی ہے، اس کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ ایک الگ پہلو ہے۔ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں،
آپ اپنی طرف سے مثبت سوچ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آپ کی کاوش، آپ کی کوشش اس دنیا میں نہ صحیح مگر آخرت میں آپ کے سر پہ وہ عزت والا تاج ضرور بن کے ابھرے گی کہ جس کے لیے اس دور کے بڑے بڑے حاکم حکمراں چاہتے ہوں گے کہ کاش یہ تاج ہمارے سر پہ ہوتا، مگر وہ تاج آپ کے سر پہ ہوگا، کیونکہ آپ نے حکمت و دانائی کے ساتھ اپنی ذات کو سمجھتے ہوئے، اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے جو کوشش کی ہے، جو کاوش کی ہے، اس کوشش و کاوش میں آپ نے اپنے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے آپ نے بہتر رکھا ہے۔ آپ کی جتنی بھی گفتگو آپ کی اپنی ذات سے لے کر کے جڑی ہے، آپ کی جتنی بھی کوششیں آپ کی ذات سے لے کر کے جڑی ہیں، آپ کے وہ تمام الفاظ جن کا ظہور آپ کے ذہن یا دل و دماغ سے ہوا ہے، وہ سب کچھ آپ کے پاس درج ہے، آپ میں درج ہے، آپ کی کوششوں میں درج ہے، آپ کی حرکات و سکنات میں درج ہے۔ اس درجہ بندی کو، اس درج شدہ تمام احساسات کی درجہ بندی کو جب آپ باغور دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو میری کوششیں ہیں یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ صبر کرنا، شکر کرنا، اور اس صبر اور شکر کے ساتھ اپنے رشتوں کو لے کر کے چلنا یہ کسی بھی انعام سے کم نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ کے سامنے والا اس چیز پر قائل ہے، پہلے سے قائل ہے، ارادہ کر چکا ہے کہ اس نے آپ کی ذات میں کیڑے ہی نکالنے ہیں، آپ کے مثبت پہلوؤں کو اس نے منفی انداز میں دیکھنا ہے، آپ کے ساتھ چلنے والے نے آپ کے مڑنے کو، آپ کی ڈائریکشنز کو اور آپ کے ارادوں کو ہمیشہ منفی انداز میں دیکھنا ہے، تو سفر مشکل ضرور ہوگا مگر مسند آپ کا مقدر ہوگا، کامیابی و کامرانی آپ کا مقدر ہوگی، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ جب آپ اپنے آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایڈجسٹ ہوتے نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش کے اندر جب آپ اپنی ذات کے اوپر اٹھنے والی سوالات، انگلیوں کو، ان بے تکی، بے وجہ، بے معنی باتوں کو کہ جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو بھی سن کے آگے بڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جو بہتر کر سکیں وہ آپ کر گزریں، تو یقین جانیے ایک وقت آئے گا کہ جو لوگ آپ کے پاس منفی سوچ لے کے آتے تھے وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے آپ کے مثبت پہلوؤں کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے۔ ہم کیسے کسی کو سب کو خوش کر سکتے ہیں؟ ایک گھر میں اگر 5 افراد ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر کسی کی سوچ اپنی ہے، فکر اپنی ہے، اور اس سوچ اور فکر کو اگر آپ مزید ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ واضح نظر آتا ہے کہ جن سے آپ 100% منسلک ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، خامند ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ہر کسی نے اپنے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور حاصل کر لیا ہوتا ہے، وہ خواہ منفی ہو یا مثبت، یا تو وہ عاجزانہ گفتگو کرتا ہے، حاکمانہ گفتگو کرتا ہے، ظالمانہ گفتگو کرتا ہے، طنز کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، یہ چیزیں اس نے پا لی ہیں، پا چکا ہے۔ آپ ہدایت مانگیں اس کے لیے، اپنے لیے بھی مانگیں۔ جب سجدہ ریز ہو کے دعا گو ہوں تو شر سے پناہ بھی مانگیں، لیکن چلنا مثبت ہے، سوچ مثبت رکھنی ہے، جھاڑو لگاتے رہنا ہے، اپنے اندر نہ پانی کھڑا ہونے دینا ہے، نہ ڈسٹ پڑنے دینی ہے، اور اپنے دل کو، قلب کو روشن رکھنا ہے، صفائی کرنی ہے، اپنے آپ کو تیز ہواؤں سے ڈرانا نہیں ہے، بلکہ اس چراغ کو جو آپ کے اندر روشن ہے اسی کو اللہ کے سپردگی میں رکھتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ یہ لائٹ، اس کی روشنی ہر طرح کی نیگیٹیوٹی کو، کالخ کو، اندھیرے کو دور کرے گی، اور آپ سے دور کون کروائے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک، کہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، جس کے پاس ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ رشتوں کے بناؤ سنگھار میں، رشتوں کی اہمیت میں، رتبے میں،
مرتبے میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے. جیسے مجھ سے میرے بڑے اور ان کے بڑے اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر ان کے احکامات، کہی ہوئی باتیں کہیں نہ کہیں میرے اندر موجود ہیں، آپ سب کے اندر بھی موجود ہیں. ان کہی ہوئی باتوں کو لے کر کے، ان سمجھی سمجھائی گفتگوؤں کو لے کر کے جب آپ اسے ایک آئینے کی شکل دیتے ہیں، اور وہ آئینہ فقط آپ کے لیے نہیں ہوتا، وہ سب کے لیے ہوتا ہے کہ فلاں وقت فلاں دور میں یہ بات اس طرز سے، اس ادا سے، اس انداز میں کی گئی تھی، اور میں نے اس وقت کی اس بات کو، محاورے کو، نصیحت کو، وصیت کو اس انداز میں پڑھا تھا جس میں میرا سوچنے کا انداز، میرا سمجھنے کا انداز یہ تھا. تو جو آپ کے اوپر اٹھنے والے سوالات ہوتے ہیں نا، وہ سوال کرنے والے کے گلے کا طوق بن جاتے ہیں، بوجھ بن جاتے ہیں، دلوں پہ بوجھ آ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے جو بات کہی، آپ نے حق سچ پر مبنی بات کہی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اس میں ایک چیز میں اور ایڈ اپ کر دوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم محفل میں ہم نے سچ بول دیا، ہم نے اس کے منہ پہ سچ کہہ دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم سیدھی بات منہ پہ کر دیتے ہیں. ہر چیز کے ادب و آداب ہیں. کسی کی عزت رکھ کے دیکھیں، کسی کی غلطی پہ، اس غلطی پہ کہ جس غلطی کا تدارک ہو سکتا ہے، جس میں آپ کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں، پردہ ڈال کے دیکھیں. آپ کی سچائی، آپ کی ایمانداری اپنی جگہ پر، مگر اس سچائی کو بیان کرنے کے الفاظ یا جو آپ کا لہجہ ہے، اگر وہ اس شخص کی غلطی کو اس کی عادت میں کنورٹ کر دیتا ہے آپ کا سچ، تو سچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. اور اگر آپ اسی کی اس غلطی کو موقع پر یا بہتر سمجھتے ہوئے، کور کرتے ہوئے سے بعد میں آپ سمجھاتے ہیں کہ میں فلاں 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 جگہ پر کھڑا ہو کے یہ بات کر سکتا تھا، یہ گواہی کے علاوہ بات کر رہا ہوں، اس میں گواہی میں یہ چیز نہیں آئے گی. گواہی تو آپ دیتے ہی اللہ کی رضا کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے ہیں. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی محفل میں کسی کی عزت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی عزت کی بھی عزت رکھے گا، اور آپ کی عزتوں کی بھی عزت رکھے گا. وہ پردہ ڈال رہا ہے، مگر انسان کے اوپر پردہ نہیں ڈالتا، بلکہ کیچڑ اچھالتا ہے. خدا را اپنی سچائی کو کیچڑ بننے سے بچائیں، دلدل بننے سے بچائیں، اور اس خود لذتی میں کبھی بھی خود کو مت لے کے آئیں کہ آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، آپ جو بات ہوتی ہے منہ پہ کر دیتے ہیں، مگر اس کو تیزاب بننے سے بچائیں. اپنی اصلاح کی نوکنگ پر ہر دفعہ دروازہ کھولیں. آنے والی ہدایت آپ کو، آپ کے دنیاوی مقام کو بلند کر سکتی ہے. اپنے آپ کو حرف آخر ہونے سے بچائیں. اپنی چالاکیوں کو، اپنی ہوشیاریوں کو، اپنی بے وجہ، بے مقصد اور بے لذت انداز میں اپنے آپ کو بہت بڑا، مہان، عظیم بنانے سے خدا را بچائیں. میں نے فلاں کے سامنے یہ بات کر دی، میں نے اس کو یہ بات سنا دی، فلاں بندہ بندی یہ بات کر رہے تھے، کر رہی تھی، اور میں نے وہاں پر آ کے یہ بات کر کے اس کے کانوں سے یہ بات گزار دی. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم سے پہلے والی قومیں، جن کا آج نام و نشان نہیں ہے، یہ وہ بھی کرتے تھے. یہ وہ بھی کرتے تھے کہ جو دائرہ اسلام میں آ کے بھی منافقین رہے، یہ باتیں وہ بھی کرتے تھے. حق سچ پہ کھڑے ہونا یہ بھی عبادت ہے، مگر کھڑے ہو کر اس کی تلقین اور اس کا مقصد بیان کر دینا یہ بھی عبادت ہے. کیوں ہم کسی کی بے عزتی کر کے، کسی کو جگت لگا کے، یا کسی کو طنزیہ انداز میں بجائے کہ اپریشیٹ کرنے کے ہم کسی کو ٹونٹ کرتے ہیں، اور یہ بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کی بات کر دی ہے، یعنی کہ اگلے کو میں نے ایک مشکل میں اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے اور میں اس پہ فخر کر رہا ہوں. اپنے آپ کو فخر سے بچائیں. اصل فخر وہ ہے کہ جو بنا دیکھے، بنا ملے آپ پر کیا جاتا ہے، جو
آپ کے کسی عمل کو جب ہم زیر استعمال لاتے ہیں، اپنے الفاظ میں ادا کرتے ہیں، آپ کی بڑی بات کو، سمجھ والی بات کو، عقل والی بات کو جب ہم ری پورٹرے کرتے ہیں اپنے الفاظ کے ساتھ، تو اصل آپ کی کامیابی وہ ہے۔ آپ کے کیے ہوئے، کہے ہوئے الفاظ سب نوٹڈ ہیں، میرے الفاظ سب نوٹڈ ہیں، آپ کے عمل سب نوٹڈ ہیں، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ میری کہی بات کا، کی ہوئی بات کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ آپ کے لیے وہی بہتر ہے، یا آپ کے لیے وہی بہتر ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت ہوا ہے۔ پہنچنا کیسے ہے وہاں تک؟ پہنچنے کے لیے پھر وہی کہوں گا کہ قرآن پاک ہے، احادیث مبارکہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کی وہ کوٹیشنز ہیں، وہ کہی ہوئی باتیں ہیں، مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ مت دیکھتے ہی شیئر کریں جب تک اپنے اندر اتار نہ لیں۔ مت کہیں کسی کو کہ جب تک آپ اپنے اندر اس کو سینچ نہ لیں، اتار نہ لیں، سمجھ نہ لیں اس کو۔ اچھی بات آپ تک پہنچی، آپ نے آگے 5 لوگوں کو فارورڈ کر کے جب اس کو بھلا دیا کہ وہ بات تھی کیا، تو کیا فائدہ؟ اپنے اندر تبدیلیوں کو آنے دیں، مثبت ہو جائیں گی۔ آپ کوشش کریں ان کو مثبت کرنے کی۔ آپ جب اپنے آپ کو حرف آخر، حرف کل نہیں سمجھیں گے، آپ یہ سمجھیں گے کہ میں 24 گھنٹے اپ گریڈ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوں، مجھے جہاں سے اچھی بات ملے گی، صحبت ملے گی، سوچ ملے گی، میں اس کو اپناؤں گی، تو آپ کی اپ گریڈیشن ہوتی رہے گی۔ اپنی طرف سے کوشش جاری رکھیں۔ جب آپ کو یہ لگے کہ میں جن کے لیے ہر وہ عمل کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، بندے کو راضی نہیں آپ کر سکتے، بندہ کہاں راضی ہوتا ہے۔ تنقید نہ بھی کرے گا، ٹونٹ کر دے گا، ٹونٹ نہ بھی کرے گا، خاموش رہے گا، دل میں کچھ اور سوچے گا۔ اللہ کرے ہم سے رب راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہوتا ہے تو آپ کے لہجے، آپ کی آواز، آپ کے انداز شرف قبولیت پاتے ہیں۔ جب وہ شرف قبولیت پاتے ہیں تو آپ کے کہے ہوئے کی عزت میں بے شمار بے پناہ اضافہ وجود پانے لگتا ہے۔ جب آپ کو اللہ کی ذات پاک عطا پہ لاتی ہے، جب عطائیں آپ کی طرف کا رخ کرتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو تقسیم کار بناتا ہے۔ وہ تقسیم کار بناتا ہے کہ جس کی کہی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، آپ کا لہجہ اثر رکھتا ہے، آپ کا دیکھنے کا انداز اثر رکھتا ہے۔ آپ کے لہجے سے، آپ کی صدا سے، آپ کی دعا سے ایک سلسلہ خیر شروع ہوتا ہے۔ آپ اگر یہی کوشش کریں گے میں فلاں کو خوش کر لوں، میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے بے شمار کوشش کی مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ خوشی کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ جس کی ایکسپائری ڈیٹ اگلے ہی لمحے آ سکتی ہے، آپ اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ جس کی ایکسپائری ڈیٹ اگلے لمحے کیا، ایک لمحے آپ کو کہیں سے خوشی آ رہی ہوتی ہے، اگلے لمحے دکھوں کے انبار آ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی سی آسانی آتی ہے، بے شمار مشکلات آتی ہیں۔ آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ میں فلاں کو خوش رکھ سکوں؟ آپ کوشش کرتے ہیں، حق سچ پہ قائم رہتے ہوئے، حق سچ کی صدا بلند کرتے ہوئے، حق سچ کی تلقین کرتے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے تمام انبیاء کرام کی کوٹیشنز کے اندر، آل بیت کی کوٹیشنز کے اندر، اللہ کے ولیوں کی کوٹیشنز کے اندر آپ کو حق سچ کی تلقین نظر آتی ہے، حوالہ جات ملتے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو حوالات ملتے ہیں، تفاسیر میں درج ہے، بے شمار چیزیں آپ کے سامنے ہیں، بے شمار کتب ہیں آن لائن، ایوری تھنگ از اویلیبل، سب کچھ موجود ہے۔ فائدہ تو اسی کا ہوگا کہ جو آپ میں اتر کر درج ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ کے لیے چنے گا، وہ آپ کے اندر رقم ہوگا۔ جب رقم ہوگا اور آپ اسے ادا کریں گے تو وہی ادا کریں گے جو اندر ہوگا۔
بچ جائیں ان کھوکھلی باتوں سے، ان کتابی باتوں سے، ان رسم و رواج سے کہ میں نے یہ کہا انہوں نے پھر یہ بات کر دی، میری کوششیں زائل ہو رہی ہیں، میں کسی کو قائل نہیں کر پا رہی، میری طرف سے تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مجھ سے خفا نہ ہو۔ اپنی زبان کو اور سوچ کو نیزہ بننے سے بچائیں، تلوار بننے سے بچائیں۔ خود سے اپنے بارے میں آپ کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ 4 بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے اور بات کرتے ہیں، 3 بندوں کے بیچ میں اور بات کرتے ہیں، جب سارے چلے جاتے ہیں تو سارے ہی اگر الگ الگ سے جو باتیں وہاں اقرار کی ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں کہ میں فلاں بندے کے منہ کے اوپر خاموش رہا، خاموش رہی، وہ نہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا، میں یہ کر دیتی۔ ان چیزوں سے اپنے قیمتی دماغ کو، اپنی سوچ کو بچائیں، محفوظ کریں۔ لباسوں کی طرف اس حد تک دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جس کو ایک لباس عطا کیا ہے خوبصورت لگ رہا ہے، یا اللہ تم مجھے بھی وہ چیز عطا کر جو میں پہنوں تو خوبصورت لگوں اپنوں کے لیے۔ وہی الفاظ اپنائیں کہ جو کسی کو سن کے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، یا اللہ مجھے بھی وہ الفاظ تاثیر کے ساتھ عطا فرما کہ جب میں کسی مقام پر کوئی بات کہوں تو وہ صاحب اثر ہو، اس میں اثر موجود ہو۔ تنقید کے لیے دنیا بھری پڑی ہے، تعریف کے لیے دنیا بھری پڑی ہے، اس کے بیچ میں دیکھیں، دیوار کے اوپر آئیں اور پھر دائیں اور بائیں دیکھیں۔ اپنے مزاج کو، اپنے الفاظ کو، اپنی تنقید کو، اپنی تدبیر کو، اپنے اندر موجود مصلحت کو، اپنے اندر موجود شعور کو، دانائی کو آپ دیکھیں پہلے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہی دعا کریں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی کی تھی کہ یا اللہ میری زبان کے پیچھے میرا دماغ آ جائے۔ پھر آپ بول کے دیکھیں، نہ صرف افاقہ ہوگا بلکہ آپ صاحب عزت ہو جائیں گے۔ جب آپ صاحب عزت ہوں گے تو جو آپ کی ذات سے وابستہ رشتے ہیں وہ سب کے سب صاحب عزت ہو جائیں گے۔ ہر گھر میں ایک لیڈر ہوتا ہے، ہر گھر میں ایک بڑا ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنے میں بھلائی ہے، بہتری ہے، مگر مشورہ بھی تو ہے نا۔ آپس میں مل بیٹھ کے موقع کی تلاش میں رہیں، خیر کا موقع اللہ تعالیٰ سے مانگیں، آپ مانگتے رہیں، خیر آپ کے پاس آ جائے گی، آپ کی سنی جائے گی، آپ کی سنوائی ہے، اللہ کے حضور بھی ہے، اس دنیا میں بھی ہے، موقع ملتا ہے۔ تب آپ یہ کہیں کہ میں نے آپ کے لیے بہت اچھا کیا لیکن آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگا، نہیں، کوشش کی ہے آپ نے، کوشش کی ہے، آپ میں یہ ساری فٹنگز پہلے سے موجود ہے، آپ نے صرف اس فٹنگ سے کام کیا لینا ہے، کس طرح سے لینا ہے، کس خانے کو کون سا راستہ دینا ہے، یہ آپ پر منحصر ہے، باہر سے آگے کوئی نہیں بتائے گا، آپ پر منحصر ہے۔ آپ نے ہی اپنے فیصلوں کو سپردگی میں دینا ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ نے ہی اپنے الفاظ کے چناؤ کو بہتر کرنا ہے، آپ نے ہی اپنے صبر میں خیر والی برکت مانگنی ہے، آپ نے ہی اپنے شکر میں خیر والی برکت مانگنی ہے، پھر جا کے رشتوں کو کہیں پر کوئی ٹھہراؤ ملے گا، ورنہ وہی جھیل ہے، سب کے سامنے ایک جیسے ہی رشتے ہیں، اس میں آپ کی ذات کب کہاں کنکر بن کے اس کے سکون کو برباد کر دے، یا آپ کی ذات سے وابستہ رشتے ہی اسے برباد کر دیں، یہ تبھی پتہ چلتا ہے کہ جب اس جھیل کو آپ بے سکون ویوی دیکھتے ہیں۔ اگر آپ روز مرہ اپنے اعمال کو، عمل کو اگر آپ کہیں پہ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، لکھتے ہیں یہ آج مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھے اگر میں اس جگہ پہ یہ بات کر دیتا، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اصلاح لکھنے سے نہیں آتی، اصلاح دیکھنے سے نہیں آتی، اصلاح نفی سے آتی ہے، اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے کٹہرے میں لانا پڑتا ہے، خیر مانگنی پڑتی ہے،
اپنے اندر ضربیں لگانی پڑتی ہیں۔ اولیاء اللہ اور ان کی زندگی کو اگر آپ باغور دیکھیں تو وہ راضی کس کو کر رہے تھے؟ ہم نے جب سے بندوں کو راضی کرنا شروع کر دیا نا، تب سے بگاڑ اور زیادہ آ گئے ہیں۔ ہم نے تو صرف ان رشتوں کی تعظیم اور ادب کے پہلوؤں کو زندہ رکھنا ہے۔ ہم نے جو راضی کرنے والے معاملات بندے نے بندے سے جوڑ لیے ہیں تو ہم خود ہی فرعون پیدا کر رہے ہیں۔ ہماری چاپلوسیاں خود ہی فرعون پیدا کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ فلاں بندہ اپنے بڑے بھائی کو اپنے ہاتھ میں کر لے، بہن کی زیادہ سنی جاتی ہے، اس کو ہاتھ میں کر لے، اپنی ساس کو ہاتھ میں کر لے، اپنے سسر کو ہاتھ میں کر لے، اپنے والد کو ہاتھ میں کر لیا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ جو ہم نے اپنے آپ کو خود سے زگ زیگ کر لیا ہے تو ہم میں تعمیری سوچ نہیں آ سکتی، فقدان ہو جائے گا۔ بگاڑ پیدا ہی وہاں سے ہو رہا ہے کہ ہمیں ہاں اور نہ کے بیچ میں جو ایک گیپ تھا، ہم نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اقرار و انکار کے بیچ میں چاپلوسی ہے، خوش آمد ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا مجھے وقتی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن تادیر نہیں ہوگا۔ سچ سامنے آتا ہے، سچ میں خیر ہے، برکت ہے، بھلائی ہے۔ ہم جو کسی کا فون اٹھا کے بڑی تعظیماً بات شروع کر دیتے ہیں اور فون بند کرتے وقت اسے گالی بھی دے دیتے ہیں، اس نے بھی ابھی کرنا تھا، یہ اب میرے گھر کے باہر کون آ گیا، یہ میں فلاں کو یہ چکر دے دیا، فلاں کو یہ چکر دے دیا۔ آپ کے بے شمار چکر جو ہیں باحقیقت آپ خود ہی گھوم رہے ہیں، پھر آپ گر جائیں گے۔ جب آپ گریں گے تو پیچھے سے آنے والا جو ایک بہت بڑا ہجوم ہے وہ آپ کے اوپر سے گزر جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ ہر آنے والا دن گزرنے والے دن سے بہتر ہو ضروری نہیں، برا ہو ضروری نہیں۔ اگر اچھا ہو یا برا ہو چل جاتا ہے، اگر حکمت سے خالی ہوا آپ کا دن وہ نہیں چلے گا۔ اگر شکر اور صبر سے خالی ہوا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ لنک ہی نہیں کرے گا آپ کی باقی ماندہ زندگی کے ساتھ۔ آپ ایک قدم پیچھے ہو کے اگر آنے والے عذاب کو، آنے والی مشکل کو آپ ٹال لیتے ہیں، اور اس میں آپ کی دانش مندی ہے، عقل مندی ہے، رشتوں کو بچائیں، تعظیم دیں، عزت دیں، خدا نہ بنائیں۔ اللہ وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ آپ کی تعظیم سے ہی رشتے خوبصورت ہوتے ہیں، تعریف سے رشتے خوبصورت وقتی ہوتے ہیں، اصلاح سے رشتے نہ صرف مضبوط ہوتے ہیں بلکہ تعدیر رہتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایک دیوار کو آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں، دیوار کو، اور دیوار میں لگی اینٹوں کا ہی اگر آپس میں اتفاق نہیں ہے تو اسے کسی آندھی یا تھپیڑے کی ضرورت نہیں ہے، نا اتفاقی ہی گرا دے گی، ختم کر دے گی۔ اور جن گھروں میں ٹوٹی ہوئی دیواروں کا منظر زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ خیر نہیں شر ہوتا ہے، اور جب شر ایک گھر میں آ جائے تو یاد رکھیے گا یہ ویسا ہی وائرس ہے کہ اگر کسی ایک مرغی خانے کے اندر کوئی بیماری آ جائے تو جب تک اس کو توڑ کے برباد نہ کر دیا جائے، نیست و نابود نہ کر دیا جائے، وہ بیماری وہاں سے نہیں جاتی، دوبارہ وہاں پہ پولٹری فارم نہیں بن سکتا۔ شر یہ چیز ہے، اور اس کو کیری کون کرتا ہے؟ ہم ہی کرتے ہیں نا۔ شر آ کے نوکنگ تو نہیں کرتا، میں شر ہوں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ نہیں، ہم لے کے آتے ہیں اپنی منفی سوچ سے، اپنے اندر موجود اس نفرت سے، اپنے اندر موجود اپنے عقل کل ہونا اور حرف کل سمجھنا خود کو، اس سے لے کے آتے ہیں شر۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا جانتا ہے، وہ کیا جانے گا، یہ سب چیزیں ہم وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ جب ہم وہاں سے لے کے آتے ہیں، ان کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرنے کے بعد ایک پوٹلی بنا لیتے ہیں، اور پوٹلی جب کھولتے ہیں تو اس شر سے گھر نہیں بچتا۔ آپ تو خیر در خیر ہیں۔ آپ کا تو جو سب سے بڑا کمال ہے جو اللہ نے آپ کے اندر
دے دیا ہے، آپ میں رکھ دیا ہے کہ آپ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اس سے بڑا اور آپ کو کیا ریوارڈ چاہیے، کیا اعزاز چاہیے؟ مگر ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس سمت جا رہے ہیں، ہمارے کیا انداز ہیں، ہمارے کیا الفاظ ہیں، ہماری کیا سوچ ہے، ہم کس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ جادو ٹونوں کو کر رہے ہیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانے، بہتر سمجھے، اس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ یا خود توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، اپنے آپ کو حرف آخر سمجھ کے فیصلے کر رہے ہیں؟ ہم پہ منحصر ہے، ہم پہ منحصر ہے کہ ہم کب، کہاں، کیسے، کس روپ میں، کس رنگ میں اپنا آپ دکھائیں گے، ہم اپنے آپ کو کیسے سامنے لے کے آئیں گے۔ چلیں آسان کر لیتے ہیں نا، آپ کو جب علم ہے کہ اب آپ نے بستر میں جانا ہے، سو جانا ہے، آئینے کے سامنے جائیں، اور جب اٹھے تھے، اٹھنے کے بعد سے لے کے ابھی سونے تک کے عالم کو ذرا ہلکا سا اپنے چہرے سے میچ کریں، اپنی شخصیت سے میچ کریں۔ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، اپنے والدین سے میچ کریں، اپنے بہن بھائیوں سے میچ کریں، اس کو بھی چھوڑ دیں، اساتذہ کرام سے میچ کریں، اینڈ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میچ کریں، حکم قرآن سے میچ کریں۔ یہ جو میچنگ جب آپ کریں گے نا، تو آپ اپنا سامنا نہیں کر سکیں گے، جیسے اکثر و بیشتر میں بھی اپنا سامنا نہیں کر پاتا۔ بدقسمتی سے اکثر و بیشتر آپ کے ساتھ بھی ایسا شاید ہوا ہو، میرے ساتھ تو ہو چکا ہے کہ رب معاف کر دیتا ہے، بندہ معاف نہیں کرتا۔ ہاتھ جوڑ کے منت و سماجت کے ساتھ بندہ معاف نہیں کرتا، کیونکہ بندہ خود کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں معاف کروں گا تو اسے رب معاف کرے گا۔ تو جس میں یہ چیز بھی ایک کھچڑی کی طرح پکنے لگ جائے نا، وہاں پہ خیر نہیں ہوتی، شر آتا ہے، شر۔ اپنے آپ کو اپنے گھر کا فرعون بننے سے بچائیں، اپنے محلے کا فرعون بننے سے بچائیں، اپنے علاقے کا فرعون بننے سے بچائیں، اور اپنے آپ کو صدائے حق کہنے والا بنائیں، اور اپنے الفاظ کو وہ ملائمیت دیں، وہ اخلاص دیں، وہ مٹھاس دیں کہ سامنے والا ظالم سے ظالم بھی ہو تو جب آپ کے زبان سے جو حروف ادا ہوں گے، جب ان میں خیر ہوگی تو وہ بھی خاموش ہو جائے گا۔ اللہ کا خوف کیوں نہیں ہم اپنے اندر پیدا کرتے؟ اس کی محبت کو کیوں نہیں اپنے اندر ڈالتے؟ ایسا کیا ہے کہ ہم خود سے فیصلے کر کے، حرف آخر بن کے، اپنے غصے کو، اپنے اندر موجود ان بے لذت بے مقصد جھوٹوں کو ہوا دیتے رہتے ہیں، سلگھاتے رہتے ہیں، خود بھی سلگتے رہتے ہیں؟ ہم نے ثابت کیا کرنا ہے، یا ہم ثابت کر کیا سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے، ہم ہار جائیں گے، یاد رکھیے گا۔ ایک ٹھوکر لگے گی اور جہاں پہ ہم اوپر والی سیڑھی پہ پہنچے ہیں، وہاں سے ہم پہلی سیڑھی پہ آن گریں گے، کسی کا کچھ بھی نہیں جائے گا، غلطی آپ کی کاؤنٹ کی جائے گی۔ سب سے آسان کام ہے کسی کو غلط کہنا، اور غلط بھی اس انداز میں کہنا کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی غلط ہے ہی نہیں، اس کو یہ یقین دلا دینا۔ کیوں نہیں آگے ہاتھ بڑھاتے، ہاتھ تھامتے، اور اس کے منہ پہ کیوں نہیں کہتے کہ اے پیارے، اے اللہ کے بندے، جو میری ذات میں شر ہے تجھے اللہ اس سے محفوظ رکھے، اور جو تیرے اندر شر ہے مجھے اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اگر میرا شر تجھے نقصان دے سکتا ہے، یا تیرا شر مجھے نقصان دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رشتے کو اختتام پذیر کرے۔ میں تیری خیر مانگتا ہوں، تجھ سے بھی گزارش ہے کہ میری خیر مانگ۔ آپ کیوں نہیں کوشش کر رہے اپنی ترتیب کو اس طرف لانے کی کہ جہاں پر خیر ہے؟ ہم کیوں کر لوگوں سے ان کی زندگی میں موجود جب کسی مشکل یا پرابلم کو سنتے ہیں تو جیسے ہی چغلی آنے لگتی ہے، ہم لقمہ کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں کیوں جاننا ہے کہ کسی کی ذات میں موجود جو تکالیف ہیں، اس کی وجہ جو وہ شخص سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے یا یقیناً وہ نہ ہو،
اس کو خود اصلاح کی ضرورت ہو، لیکن وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ گواہ بننے سے بہتر ہے اصلاح کار بنے۔ ایک ہی پہلو کیوں ہم کسی کے ذمہ ڈال دیتے ہیں؟ منفی ہوتے ہیں تو منفی ڈال دیتے ہیں، مثبت ہوتے ہیں تو مثبت ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کے والدین آپ کو بہتر جانتے ہیں، آپ اپنی آل اولاد کو بہتر جانیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی نہیں سمجھ رہا یا آپ کو کوئی نہیں سمجھ پا رہا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کو کوئی نہیں سمجھ پا رہا، تو اس کو بدل دیں، اب اس سوچ کو بدل دیں۔ یہ سمجھیں کہ آپ سمجھا نہیں پا رہے، آپ اپنی ترتیب بہتر طریقے سے پیش نہیں کر پا رہے۔ جہاں پہ آپ کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے خیر در خیر رکھی ہے، اس کو شر میں ڈھلنے سے بچائیں۔ اپنے اندر موجود ان بے شمار خوبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ میں رکھی ہوئی ہیں، ان کے تقسیم کار بننے کی کوشش کریں۔ باقی اللہ رب العزت آپ کی، میری، ہم سب کی مدد فرما رہا ہے۔ مدد فرما رہا ہے تو مخاطب بھی ہیں، اگلا دن بھی دیکھ رہے ہیں، اس دن میں ملنے والی بے شمار نعمتیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہر سانس پہ شکر گزار نہیں بھی ہو رہے تو چلو تھوڑی سی توفیق تو مل رہی ہے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کا دن بھی بنا کسی شر کے خیر سے گزر گیا۔ کوشش کر رہے ہیں نا۔ صابر جب بنتے ہیں، ہمیں تو اس کا مطلب بھی شاید صحیح طرح سے معلوم نہیں ہے۔ ہر بندہ ہی کہتا ہے جی جتنا میرا صبر ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں، میں بڑا صبر کر کے بیٹھا ہوں، میرا منہ نہ کھلواؤ۔ یہ منہ آپ نہیں کھول سکتے۔ کس نے کہہ دیا آپ منہ کھولیں گے؟ کس نے یہ طاقت دے دیا آپ کو کہ آپ منہ کھولیں گے؟ پردہ ڈالو، سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈھانپو۔ یہ جو چلاکیاں، یہ جو بے مقصد و بے معنی آپ نے اپنے اندر ایک خیال یا تصور وجود پذیر ہو چکا ہے، آپ نے اس کو وجود دے دیا ہے کہ آپ سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا، آپ کے اندر ایکس رے مشینیں لگی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرنا پڑے گا آگے بڑھنے کے لیے۔ جب آپ ان کو سائڈ پہ کریں گے تبھی آپ رشتوں کو، ان کی خوبصورتی کو، ان کی ٹرمنگ کو، جہاں جہاں نیسیسٹی ہے، آپ آسان طریقے سے کر سکیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ سنی سنائی باتوں سے جو فساد پیدا ہوتے ہیں وہ گھروں کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات آنکھوں دیکھی بات بھی غلط ہو جاتی ہے۔ یہ سب منحصر ہے آپ کی سوچ پر۔ مثبت تو مثبت، منفی تو منفی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بس میں فقط یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو آسان طریقہ سے ادا کریں۔ محتاج ہیں اللہ کے ہیں، یا اللہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کریں، اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ مشکل وقت آ گیا، یا اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یا اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، میری ذات سے وابستہ رشتوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ یاد رکھیں یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ واپس نہیں آنا۔ ٹھوکریں آ سکتی ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں، مگر جو راحت گزر چکی ہے، آنے والے دنوں میں اس راحت کو آپ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ اس سے بہت بہتر راحت آ سکتی ہے، بہت اچھے حالات آ سکتے ہیں، یہ حالات واپس نہیں آئیں گے۔ آج جہاں پر آپ لوگوں نے اگر اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھایا ہے، دوبارہ وہ فیملی کے ساتھ آپ کھانا تو کھائیں گے، شاید وہ لباس نہ ہو، کھانے کا وہ ذائقہ نہ ہو، وہ مقام نہ ہو جہاں پہ آج آپ نے کھایا ہے، وہ گفتگو نہ ہو جو آج آپ کی کھانے پہ ہوئی ہے۔ یہ چیزیں بدلنی ہیں، یہ جو سرکل ہے یہ بدلتا رہنا ہے، بدلتا رہنا ہے۔ آج آپ کی سنی جا رہی ہے، کل آپ کو سننی ہوگی۔ آج آپ کو سنا جا رہا ہے، کل آپ کو سننا پڑے گا۔ آج آپ سن رہے ہیں تو کل آپ کی سنوائی ہوگی۔ یہ تو سب طے شدہ ہے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو مثبت رکھتے ہوئے اس قابل ضرور کرنا ہے کہ جب پل صراط کا وقت آئے
تو ہمیں وہاں پر خوف نہ ہو، اتنا ضرور یقین ہو کہ یا اللہ تیری توفیق سے کوئی نہ کوئی عمل مجھ سے ایسا ضرور 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 ہوا ہوگا کہ میرے لیے یہ پل بال جیسا نہ ہو بلکہ بہت بڑی برج جیسا ہو۔ آسانیاں مانگیں ملتی ہیں، خوشیاں مانگیں ملتی ہیں، خوشیوں کا باعث بنیں، خوشیوں میں برکت آ جائے گی۔ اپنے الفاظ پر پہرا دیں، خیر آپ کا مقدر ہوگی۔ اپنے کردار پر پہرا دیں، ہر مقام پر آپ کو عزت و تعظیم ضرور ملے گی۔ حاشیے مت لگائیں، نہ دلوں میں، نہ سوچ میں، نہ فکر میں، نہ عمل میں حاشیے نہ لگائیں، فل سٹاپ مت لگائیں۔ کوشش کریں کہ ہر وقت سیکھا جا سکتا ہے، غور تک علم حاصل کیا جا سکتا ہے، شعور والوں میں رہ کے شعور لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی ذات پاک نے جو کچھ آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کا ہے، مثبت ہو کے لے لیں، منفی ہو کے لے لیں، آپ پر منحصر ہے۔ آپ سب کی خیر، آمین ثم آمین۔ بات ہو رہی تھی ماں کے اوپر، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بال بال جنت میں کرے۔ میرے ہاتھوں میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ رمضان تھا، 25واں رمضان تھا، 6:30 بجے ہاسپٹل لے کے گئے تھے، 8:30 بجے ڈیڈ باڈی لے کے گھر آ گئے تھے۔ یہ ایک ایسا مقام تھا کہ اس مقام کو اگر آنکھیں بند کریں تو سامنے آ جاتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں میں بڑا فرما بردار تھا، جھوٹ ہے، میں کوئی فرما بردار نہیں تھا۔ میں بہانے تلاش کرتا تھا گھر سے باہر جا کے کھیلنے کے۔ مجھے بہانہ چاہیے تھا کہ بس مجھے کوئی پیسے دے، میں بازار سے کوئی چیز منگوانی ہے تو میں جاؤں وہ لے کے آؤں۔ میں بہانے تلاش کرتا تھا کہ یہ جلدی سو جائیں اور میں چھت پہ جا کے پتنگ بازی کروں۔ میں بہانے تلاش کرتا تھا کہ امی دوپہر کو سوئیں تو میں گلی میں جا کے کرکٹ کھیلوں۔ میں بہانے تلاش کرتا تھا کہ میں جو چیز بازار میں لینے کے لیے جا رہا ہوں اس میں 1 روپیہ یا 2 روپے بچ جائیں۔ اللہ کرے ایسے ہی، اللہ کرے چیز سستی ہو جائے۔ پتہ کب چلا مجھے کہ میری ماں مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، میری ماں میرے لیے کتنا سوز رکھتی ہے، سب بچوں کے لیے۔ میں گھر میں داخل ہوا اور وہاں پر ایک پتنگ کٹ کے گری تھی، وہ دروازہ کھلا تھا۔ وہ دروازہ میری روٹین کے دروازوں جیسا نہیں تھا، تھوڑا سا ڈاؤن ہو کے جانا پڑتا تھا، اور میں ابھی مکمل گزرا بھی نہیں تھا تو میں نے سر اٹھایا، میرا سر پھٹ گیا اور خون میرے لیفٹ اور رائٹ سے چل رہا تھا۔ لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ میں نے پتنگ پکڑ لی تھی اور پتنگ لے کے واپس آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری والدہ ماجدہ نماز پڑھ رہی تھیں، اتحیات پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کو نماز توڑنی پڑ گئی، نہیں پڑھی جا رہی تھی ان سے، میرا خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے نماز تو پڑھ لینی تھی۔ امی نے کہا کہ تو ماں نہیں ہے نا، تو ماں نہیں ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، میری نماز پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن تجھے اس حالت میں نہیں دیکھ سکی۔ میرے اندر بڑے گلے شکوے ہوتے تھے، بہت زیادہ۔ اس کو یہ دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس کی پلیٹ میں یہ ہے تو میری پلیٹ میں یہ کیوں نہیں ہے؟ پھر ایک وقت آیا کہ ان چیزوں سے باہر آ گیا، بہت باہر۔ جب ماں کی شان دیکھی، اس کا تہجد کے وقت اٹھ کے قرآن پاک کو سینے سے لگا کے رونا دیکھا، سسکیاں دیکھیں، ہچکیاں دیکھیں، صبر آ گیا۔ جب صبر آ جاتا ہے نا تو پھر گلے شکوے نہیں رہتے، بالکل نہیں رہتے۔ پھر آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ میری ماں کی بھی کیا مجبوری ہو سکتی ہے، اس کے اس عمل کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے۔ کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، صرف ایک بات کہوں گا، جن کی مائیں زندہ ہیں، سلامت ہیں، ان کا رویہ آپ کے ساتھ جیسا بھی ہے، اور جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے نا، اس نے اس ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے،
اور جنت کا خالق و مالک وہ خود ہے. تو دیکھ لیں دروازہ کون سا ہے، کس راستے سے گزرنا ہے، کس مقام سے گزرنا ہے. جانا آپ نے ہے، منزل آپ کو ملے گی. اپنی ماؤں کی قدر کریں، بہت قدر کریں. یہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا، پھر فقط کہانیاں سنا سکیں گے جیسے میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پھر صرف کہانیاں ہوں گی. ماں سخت ہے، بہت سخت ہے. خیر ہے، تیری سختیوں پہ صدقے جاؤں، تیرے ڈانٹنے پہ صدقے جاؤں، تیرے مارنے پہ صدقے جاؤں، تیری ایک ایک کہی بات پہ صدقے جاؤں. ماں یہ وہی جان سکتے ہیں کہ جن کی نہیں ہے. اپنے پیارے والدین کی قدر کریں، بے قدرے نہ قدرے نہ بنے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو زندگی و تندرستی عطا فرمائے، خیر پائیں. آپ کی دعائیں جو آپ کے حق میں بہتر ہیں شرف قبولیت پا کے قبول و منظور ہوں. آپ کو ہر مقام پہ ہر عمل میں خیر در خیر نصیب ہو. اللہ کی ذات پاک آپ کو اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.